آئیے جلدی سے انشاءاللہ، ویسے تو میں تفصیل کا قائل نہیں ہوں لیکن چونکہ ان کا ذکر خیر بھی آج ضروری ہے۔ تین، حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عمر بن علی اور حضرت عثمان بن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ تینوں کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اور ان کی تفصیلات میں تو نہیں جائیں گے، وقت کم ہے۔ بہرحال یہ بات اس میں یہ ہے کہ میں جب یہ کر رہا تھا ریسرچ، میں نے کہا جی ان لوگوں نے کیا جواب دیا ہوگا، کہ اعتراض تو سب نے یہ کیا، اور میرے پاس تو اصل کتابیں موجود ہیں، اگر کوئی بعد میں دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ ایران سے شائع شدہ کتاب میں جلال العیون کے اندر بھی موجود ہے، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ اس کے اندر بھی موجود ہے، اور درجن سے زیادہ کتابیں ہیں، وہ ساری میرے پاس اللہ کے فضل سے موجود ہیں، حوالہ بھی اس کے اوپر لگا ہوا ہے۔ یہ تینوں وہاں بھی شہید ہوئے۔ مولا کائنات نے اپنے شہزادوں کا نام ابو بکر بھی رکھا، عمر بھی رکھا، توجہ عثمان بھی رکھا، اور آپ نے پرسوں سنا تھا کہ ابو بکر بن حسن بھی تھے، جو امام حسن مجتبی کے شہزادے کے ایک کا نام بھی ابو بکر ہے، وہ بھی شہید ہوئے۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار انہوں نے کیا لکھا ہوگا، اس کا جواب کیا لکھا ہوگا، انہوں نے اعتراض ہوا ہوگا کہ جناب اگر وہ خلاف تھے تو ایک کا رکھتے، دو کا رکھتے، انہوں نے تینوں جہروں کے نام پہ اپنے تینوں شہزادوں کا نام رکھا، اور تینوں کربلا میں باقاعدہ شہید ہوئے، تو یار انہوں نے کیا جواب دیا ہوگا؟ آپ کو ہنسی آئے گی، اب ذرا جواب سنیے۔ جب میں نے وہ پڑھا کہ بھئی انہوں نے کیا جواب لکھا ہوگا، تو کہتے ہیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو شخصیات تھے، پہلا جواب اب سنیے گا ذرا، جیسے کہتے ہیں ہمارے یہاں کچھ مذاق کے اندر کہ ہنسنے کا موڈ ہے تو ہنس لو، مسجد میں بیٹھے ویسے مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ انہوں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے نام رکھے تھے، اصل میں یہ ان کے نام نہیں تھے، حضرت ابو بکر کا نام تو ابو بکر تھا ہی نہیں، ان کا نام تو عبداللہ تھا یا عبد الرحمن تھا، تو یہ پہلا جواب ان کا کہ جی ابو بکر کا تو یہ نام ہی نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ جس سے آپ سوال کریں اصل نام تو کسی کو آتا ہی نہیں ہے۔ بھئی ابو بکر کا جب نام لو، ذہن میں شخصیت اگر کسی کافر کے ذہن میں بھی آتی ہے تو ابو بکر وہ یار غار اور یار مدار ہے۔ اب یہ میرے سامنے یہ کھلے ہوئے کہتے ہیں جی اصل میں یہ کہا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ انہوں نے ابو بکر نام رکھا تھا تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کا نام تو ابو بکر تھا ہی نہیں، ان کی تو کنیت تھی، تو چلو کنیت تھی تو مشہور ابو بکر ہے، یعنی جب آپ سورج کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سورج ہی آتا ہے۔ ابو بکر کوئی پہلے تھا، کوئی نہیں تھا، کوئی بعد میں تھا، نہیں تھا، کافر، مسلمان، ہندو، سکھ، مشرک، جس سے بھی ابو بکر کہیں گے، جو پہلے شخصیت ذہن پر ابھرے گی وہ اور کوئی نہیں ہوگا، وہ یار غار اور یار مزار ہوگا۔ تو بھائی بات تو مشہور ہونے کی ہے نا۔ اب ابو ہریرہ کا نام عوام میں کسی کو آتا نہیں، ان کا نام کیا تھا، ہم تو ابو ہریرہ بھائی کہیں گے کہ ابو ہریرہ ہے، نام چاہے ان کا کوئی تھا، چاہے نام عبد الرحمن تھا، چاہے کوئی نام تھا، تو بھائی یہ سوال کا تو جواب بنتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ ان کا سوال کا پہلا جواب ہے، جس میں نے کہا ہنسنے کا موڈ ہو تو ہنس لیں، یعنی یہ جواب ہے۔ وہ سوال اوپر یہ ہوا نا، یہ میرے پاس موجود ہے کہ جی وہ اگر خلاف تھے تو حضرت علی نے نام کیوں رکھا، تو یہ پہلا جواب ہے، بس اس میں کیا جواب دے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں جی دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے علاوہ کوئی نام بھی انحصاری نہیں ہے کہ جو صرف ایک کے ساتھ ہی مختص ہو اور کوئی دوسرا وہ نام نہ رکھ سکے، یہ دوسرا جواب ہے۔ کہتے ہیں یہ حصاری تو ہے ہی نہیں، یہ کوئی لازمی ہے کہ ان کا نام تھا اور کوئی رکھ ہی نہیں سکتا، بھئی ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ اور کوئی رکھ نہیں سکتا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رکھا ہے تو کسی وجہ سے رکھا ہے کہ دشمن کے نام پہ کوئی اپنے بیٹوں کا نام نہیں رکھتا۔ جواب کیا ہے کہ یہ حصاری نام تو ہے ہی نہیں کہ آپ کے ساتھ مختص ہے، کوئی اور رکھ نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں رکھ سکتا ہے، لیکن مولا کائنات نے رکھا تو مولا کائنات تو باب العلم ہے، آپ کو تو ہزاروں لاکھوں نام آتے تھے تو آپ نے اپنے معاملات دشمنوں کے نام پہ نام رکھا۔ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ نام نہیں رکھا جا سکتا، ہم تو کہہ رہے رکھا جا سکتا ہے، اس لیے تو مولا کائنات نے رکھا ہے، لیکن ہم یہ دلیل دے رہے ہیں کہ دشمن کے نام پہ کوئی بھی نام نہیں رکھتا۔ آپ ہماری کتاب میں فقہ اٹھا لیں، ہمارے یہاں پرویز نام فقہا نے فرمایا کہ نہ رکھے، اس لیے یزید کوئی نہیں رکھتا، ایک عام سی مثال ہے۔ حالانکہ پہلے بڑے بڑے باعزید بستامی رحمہ اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے آپ جائیں تو بڑے بہت سارے نام ملتے ہیں، لیکن جب یزید بدنام ہوا اس معنی میں تو اب کوئی بھی نہیں رکھتا۔ اب پرویز نام ہو مطلب یہ پہلے کی بات تھی، لیکن اسلام نے پھر بھی اس کو پسند نہیں کیا، اگلی یہ تبدیل کر دیں۔ تو دشمن کے نام پہ کوئی نام نہیں رکھتا، مولا کے نام نے نام رکھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے، ہمارے علماء نے لکھا اس کا معنی
کہ جب کسی سے محبت ہو اور آپ بیٹے کا نام دوست کے نام پہ رکھ دیں، آپ کا دوست قبر میں جا چکا ہو، اور جب آپ اپنے بیٹے کو بلائیں گے آئے گا بیٹا، اسی بہانے دوست کا نام آپ کی زبان پہ آئے گا۔ جب مولا کائنات بلاتے تھے کہ ابو بکر، تو وہ بار بار بات چلتی تھی، ذہن جاتا تھا یار غار کی طرف۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے، من احب، یہ حدیث ہے جو سنانے لگا، من احب شیئا اکثر ذکرہ، سرکار فرماتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو مولا کائنات کو محبت تھی اپنے تینوں یاروں سے، تو نام بھی بیٹوں کا یاروں کے نام پہ رکھا کہ بلاؤں گا بیٹوں کو یاد آئے گی یاروں کو۔ اب یہ آخری بات سن لیجئے، یہ حضرت ابو بکر بن علی جو ہیں، یہ ان کی ایک بڑی مستند مطلب کہ ویب سائٹ ہے جہاں ان کی تحقیقی مواد ہوتا ہے۔ جب ان سے سوال ہوا کہ یہ واقعتاً یہ شہید ہوئے تھے، ابو بکر کوئی تھا کہ نہیں تھا، انہوں نے کہا جی امام حسین کے بھائیوں نے میدان جنگ میں اترنے کا قصد کیا، ان میں سے پہلے ابو بکر بن علی تھے۔ جی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے پھر باقاعدہ پورے حوالہ جات کے ساتھ لکھا کہ جب یہ میدان میں گئے تو انہوں نے ایک تفصیلی عربی کے اندر ایک شعر پڑھا جس کا معنی یہ ہے ترجمہ کہ میرے سرور علی ہیں، وہ بلند افتخارات کے حامل ہیں، بنو ہاشم سے ہیں، سچے بزرگ ہیں، اہل فضیلت ہیں، یہ حسین ہیں، عادل حسین ابن النبی المرسل، یہ حسین ہے پیغمبر مرسل کے فرزند ہیں، ہم تیز دھاری تلوار سے ان کا دفاع کریں گے۔ پھر کہا میری جان اس عظیم بھائی پر فدا ہو، پروردگار مجھے بے حد ثواب عطا فرما۔ انہوں نے حملہ کیا، پھر زہر بن قیس نخعی نے ابو بکر پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ یہ باقاعدہ اس کے اندر تفصیلی طور پہ موجود ہے، نیچے اس کی پوری ایک تفصیلات ہے۔ ان کے شیخ مفید ہے جو بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے پھر دیگر ابن عاصم نے، ابن شہر آشوب نے، حسین جلالی نے، اندلسی نے، ابن اسیر نے، یہ بھی پوری تفصیلات موجود ہیں کہ وہاں جو پہلے شہید تھے وہ حضرت ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں نہیں مکر گئے کہ نہیں وہ تھے ہی نہیں جی۔ اصل میں سرچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں مکر نہ گیا کہ نہیں وہ تو تھے ہی نہیں۔ تو یہ شکر ہے کہ انہوں نے یہ لکھا کہ نہیں جو سب سے پہلے میدان میں اترے تھے وہ حضرت ابو بکر بن علی تھے، اور پھر وہ بکر انہوں نے شعر بھی پڑھا، اور شعر پڑھنے کے بعد وہ پھر میدان میں اترے، اور پھر وہ جس نے شہید کیا تھا اس کا نام بھی انہوں نے لکھا۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جب دلائل سے عاجز آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سر سے انکار ہی کر تو ہے ہی نہیں جی، وہ کہتے غالب ہو گئی۔ لیکن انہوں نے تینوں کا وقت نہیں تھا، انہوں نے تینوں کا اپنی مسند کتابوں میں لکھا ہے کہ تینوں بیٹے وہاں صاحبزادے موجود تھے، اور حضرت حسن کو بیٹے کو ملا تو قریب 4 بنتے ہیں۔ حسین پاک کی روایت کے اندر بھی ملتا ہے کہ ان کے بیٹوں کے نام بھی تھے، لیکن مستند یہ 4 تو بالکل مستند ہے اہل سنت اہل تشیع دونوں کی کتب کے اندر کہ 3 ان کے بیٹے، ایک حسن پاک کے بیٹے جن کا نام ابو بکر تھا، یہ 4 وہاں گئے بھی ہیں، وہاں شہید بھی ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ان کے نام بھی لکھے اور جنہوں نے شہید کیا تھا ان کے نام بھی لکھے۔ یہ آخری بات یہ ہے کہ اللہ کا یہ فضل ہے اور اللہ کا یہ کرم ہے کہ اہل سنت و جماعت قطعاً اہل سنت جب اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو بھی اسی انداز میں جیسے ان دنوں میں ذکر ہو رہا ہے، اور جب صحابہ کرام علیہ رضوان کا ذکر کرتے ہیں واقعہ میں ذکر ہوگا بھی صحیح، وہ بھی نہیں بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہی سمجھتے ہیں نا کہ کربلا میں سے 72 تھے، وہ تفصیلات آئیں گی تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں صحابہ کی اولادیں تھیں اور صحابہ خود بھی اس میں شریک تھے۔ وہ کون کون تھے، ان کے نام کیا تھے، وہ باقاعدہ بیان ہوگا، وہ بھی تقریباً بیان نہیں ہوتا۔ یہی ہوتا ہے کہ اہل بیت کے تھوڑے سے افراد بیان کر کے ہمارے ہاں شہادت مکمل ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور بات، شہادت کے بعد جب کربلا کا واقعہ ہو گیا، یہ شام کی طرف چل پڑے، وہاں سے پھر مدینہ آ گئے، اس کے بعد کیا ہوا تھا، وہ کون تھا جس نے جا کے بدلہ لیا تھا؟ ہمارے ہاں کسی اور کو بیان کیا جاتا ہے جس نے بعد میں نبوت کا اعلان کر دیا تھا، مختار سقفی نے، لیکن جو اصل میں جس نے بدلہ لیا تھا وہ کون تھا؟ وہ صدیق پاک سے اس کا رشتہ کیا تھا؟ اس دفعہ وہ بھی بیان کریں گے۔ ہو سکتا ہے میں اگر یہاں ہوا تو 10 محرم کے بعد ہمارا یہ سلسلہ انشاءاللہ
جاری رہے گا، جس میں بتایا جائے گا کہ بعد میں بدلہ کس نے لیا تھا، وہ کون تھا کہ جس نے اہل بیت اطہار کا جا کے بدلہ لیا، وہ حضرت ابوبکر کا کیا رشتہ تھا، وہ کون سے صحابی کی اولاد میں سے تھے، وہ سارے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی